اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سے ایسے واقعات بھی ہیں جن کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے آزمائشوں میں مبتلا کیا اور بہت سے صدمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے۔ ان صدموں میں سے ایک صدمہ سب سے بڑا یہ بھی تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر کچھ سال گزرے، 6 سال کی عمر تھی جب آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اس کا صدمہ۔ پھر جن کی کفالت آپ کے دادا جان کر رہے تھے، تو کچھ سال کے بعد 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا جان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ پھر چاچا جان ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفایت کر رہے تھے، پھر چاچا جان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ہم سب کی سب سے پہلی ماں امہات المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی اور تسلی دیتے رہی، ہمت افزائی کرتے رہی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، جدائی ہوئی دنیا سے، تو اس کا بھی ایک صدمہ۔ پھر ابو طالب کے انکار کا صدمہ۔ پھر ایک طرف یہ بھی صدمہ تھا کہ طائف کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تو وہاں کے لوگ پتھر مارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو لہو لہان کر دیا تھا۔ پھر شیب ابی طالب کے گھاٹیوں کے صدمے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت سے صدمے ہوئے، جب صدموں کی انتہا ہو گئی تو اللہ نے بھی کہا کہ جبرائیل، میں اپنے محبوب کے صدموں کو، غموں کو دھونا چاہتا ہوں، جنت سے براق لے جا اور میرے محبوب کو اس براق میں بٹھا کر عرش بری کی سیر کرا دے۔ معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ معراج اس لیے کرایا گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں کو دھویا جائے۔ معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، محبوب کو وہ دکھائے جو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، محبوب کو وہ سنائے جو کبھی کسی نے نہیں سن سکا، محبوب کو وہاں پہنچائے جہاں کبھی کوئی نہیں پہنچ سکا۔ معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی، 1,24,000 انبیاء سے اللہ نے وعدہ کیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ نبیوں اور رسولوں، ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، سب سے آخری میں اپنا محبوب، اپنا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کروں گا، تم پر فرض ہے کہ اس پر ایمان لانا۔ تمام 1,24,000 انبیاء کو اکٹھے کر کے محبوب کو وہاں پہنچا کر، امام بنا کر، انبیاء علیہ السلام سے کیے ہوئے اس وعدے کو اللہ نے پورا کیا، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا، یہ سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے۔ معراج کی رات ساری کائنات کو اللہ نے سجا کر اپنے محبوب کو وہاں سے گزار کر دکھایا کہ یہ میرا محبوب ہے۔ معراج کی حکمتیں مختلف حکمتیں ہیں اور اصل حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحانہ پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے کر گیا، اسرا جس نے سیر کرائی، اسرا کے معنی رات کو سفر کرنے کے ہے۔ پھر قرآن نے آگے لیلن کہہ کے پھر سے سمجھا دیا کہ واقعی یہ سفر رات کو ہی ہوا تھا، دن کو نہیں ہوا تھا۔ یہاں ایک بات علماء نے یہاں ایک اور بھی لکھی ہے کہ
انبیاء علیہ السلام نے بھی سفر کیا، راتوں کو بھی سفر کیا، دن کو بھی سفر کیا، لیکن ان کے سفر امتحانات کے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سیر کرنے کا تھا۔ قرآن نے لفظ استعمال کیا اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر پر لے گئے۔ اللہ نے یہاں دو جملے کہے، سبحان اور عبد۔ ان میں اللہ نے اس کا ازالہ کیا کہ میں سبحان ہوں، پاک ہوں ان مجبوریوں سے جو تمہیں لاحق ہوتی ہے، اور وہ میرا عبد ہے۔ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، غلام، آقا کی مانے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آقا کے ماتحت رہے، تابع رہے، جو وہ کہے وہی کرتا رہے، اپنی مرضی نہ کرے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ میرا عبد ہے، میرا بندہ عبد ہے۔ میں جو اس کو اتنا قرب عطا کیا تو یہ نہ سمجھنا کہ میں اس کے سامنے مجبور ہوں۔ اسرا بعبدہ، میں اپنے محبوب کو قرب میں لے گیا، اپنے قریب کیا، اور اس کے قرب میں آنے کے بعد یہ عبد عبد رہے، وہ معبود رہے، یہ مانگتے رہے، وہ دیتے رہے۔ اس کے قرب میں آ جانے کے بعد بھی محمد کی عبدیت میں فرق نہیں آیا، اللہ کی معبودیت میں فرق نہیں آیا۔ جب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ جو قرب دیا ہے وہ دو موقعوں پر دیا ہے۔ ایک اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، میں اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ کے قرب کا کیا ذریعہ ہے؟ اللہ نے فرمایا احمد اگر میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو۔ پھر میں نے پوچھا اے اللہ سمجھ کر یا بغیر سمجھ کر؟ تو اللہ نے فرمایا سمجھ کر پڑھو تب بھی میرے قریب ہو جاؤ گے، بغیر سمجھ کے پڑھو تب بھی میرے قریب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ یہ اتنی بڑی عظیم کتاب ہے کہ جو عام آدمی پڑھ لے تو اس کے قریب ہو جائے، اور جس پیغمبر پر 30 پارے اترے وہ اللہ کا کتنا قریب ہوگا۔ اب اگر کوئی تصور کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہو گئے تو شاید یہ وہ ہو گئے، وہ یہ ہو گیا، ان میں فرق نہ رہا، تو قرآن نے فوراً کہا نزلنا علی عبدنا، یا عبد کہہ کر بتا دیا کہ ہم نے کتاب دیا ہے، ہم نے قرب دیا ہے، آپ نے قرب کیا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ محمد عبدیت سے نکل جائے اور میں معبودیت سے نکل جاؤں۔ اس کے قریب آنے کے بعد، قرب آنے کے بعد بھی میں وہ میرے محتاج ہے، وہ مجھ سے مانگتے ہیں، میں ان کو عطا کرنے والا ہوں۔ دوسرا سب سے بڑا اعزاز جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے جو قرب عطا کیا ہے وہ معراج کی رات وہاں پہنچایا جہاں کوئی نہیں پہنچا۔ وہاں پر بھی اللہ نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، میں اپنے بندے کو اس مقام تک لے گیا جس کا قرآن نے بھی ذکر نہیں کیا۔ اتنا قرب کرنے کے بعد بھی کہا کہ یہ میرا عبد ہے، یہ میرا عبد ہے۔ اسرا بعبدہ، تو میرا بندہ ہے، میں اپنے بندے کو لے گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب تھے، دوسرا کوئی نہیں تھا، تو کتابوں میں بعض علماء نے نقل کیا کہ اس وقت اللہ نے کہا کہ میرے پیارے، میرے محبوب، تو میرے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ تیسرا کوئی نہیں ہے، ایک خالق، ایک مصطفیٰ ہے، نہ دن نہ رات، نہ شمس نہ قمر، نہ نظام کائنات، بلکہ جنت بھی نہیں، سدرۃ المنتہا بھی نہیں، جبرائیل بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، صرف ایک خالق اور آمنہ کا ایک در یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق میں سب سے افضل۔ یہ دو یقیناً ان میں تعلق ایک عابد اور معبود کا ہے، محب اور محبوب کا ہے۔ اور جب محب اور محبوب جب اتنے قریب ہو تو وہاں کوئی نہ ہو تو اس قرب میں محبت کی ایک بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک محبت کی ایک عجیب بات یہ تھی کہ اللہ نے کہا میں نے تجھے اپنی مرضی سے مزمل کہا ہے، مدثر کہا ہے، طٰہٰ کہا ہے، یاسین کہا ہے، حامیم کہا ہے، تیرے چہرے کو والضحیٰ کہا، تیرے زلفوں کو واللیل کہا ہے۔ محبوب اب یہاں تیسرا کوئی نہیں ہے، تو اور میں، تیرے سوا ہم دونوں کے ساتھ تیسرا کوئی نہیں ہے۔ تو مجھے بتا میں تجھے کس نام سے یاد کروں، جو تجھے پسند ہے میں اسی سے تجھے یاد کروں۔ یقیناً محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہوگا کہ اللہ یہ تیرا کرم نوازی ہے، تو مجھے سب کچھ عطا کر رہا ہے،
لیکن مگر میں اپنی حیثیت کو جانتا ہوں، میں وہی تو ہوں۔ میں آنے سے پہلے میرے ابا چلے گئے۔ میں جب میں 6 سال کا تھا تو میرے امی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب میں 8 سال کا تھا میرے دادا بھی دنیا سے چلے گئے۔ میں اس وقت کو نہیں بھولا جب لوگوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے تھے۔ میں اس وقت کو نہیں بھولا جب لوگوں نے مجھے پتھر برسائے تھے مجھ پر۔ میں اس وقت کو نہیں بھولا جس وقت شیخ ابی طالب کے گھاٹیوں میں قید بھگت رہا تھا۔ میں اس وقت کو نہیں بھولا جب دنیا نے مجھے دیوانہ کہا، مجنون کہا تھا، مجھ پہ پتھر مارے تھے۔ میں تو وہی تیرا بندہ ہوں جس کے سگے چاچا نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ میں تو مکہ کے دھرتی سے کبھی نہیں نکل سکتا تھا۔ یہ تو تیری مہربانی ہے کہ تو مجھے زمین سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور اتنا قریب کیا، قرب کیا کہ پھر مجھ سے تو پوچھتا ہے کہ میں تجھے کیا کہوں۔ اللہ تو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، تو مجھے عبد کہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی فضیلت ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے عبداللہ کا بیٹا ہوں، تیرے بندے آمینہ کا فرزند ہوں۔ کل کو دنیا مختار کل کے جھگڑے کرے گی، میں تو اپنے آپ کو بھی اپنے اختیار میں نہیں سمجھتا۔ اللہ یہ پیشانی تیرے قبض قدرت میں ہے، جدھر چاہے ادھر موڑ دے۔ اللہ نے کہا محمد تجھے عبدیت پسند ہے تو مجھے بھی عبدیت پسند ہے، اسی لیے قرآن نے کہا اسرا بعبدہ۔ تو آگے چلیے، جب فرشتوں نے دیکھا تو فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرشتوں سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کہا عبدہ ورسولہ؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں سکھایا یہی تھا کہ پہلے عبد کہو بعد پھر رسول کہو، اس لیے کہ کیونکہ عبد انتخاب ہے محمد کا اور رسول انتخاب ہے خدا کا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے محبوب کی بات زیادہ پسند ہے تو پہلے میرے محبوب کا تذکرہ کرو پھر میری بات کا تذکرہ کرو، عبدہ و رسول۔ اس عبد نے بہت سارے مسئلے سمجھا دیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر بھی عبد رہے، معبود نہیں بنے، خدا نہ بنے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ عبد نے یہ بھی مسئلہ سمجھا دیا کہ ساری معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روح مع الجسد تھے، کیونکہ عبد روح اور جسم کے مجموعہ کو کہا جاتا ہے۔ ایک اکیلی روح کو کوئی آدمی عبد نہیں کہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر تھے تو عبد تھے، روح اور جسم ایک ساتھ تھا۔ آسمانوں پہ گئے تو عبد تھے، روح اور جسم ایک ساتھ تھا۔ اللہ کے قرب میں گئے تو عبد تھے اور جسم اور روح ایک ساتھ تھا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اتنے مصائب آنے پر جو اللہ کے نبی نے صبر کیا، جب صبر سے کام لیا، والد کا چلے جانا، پھر تو کچھ سال کے بعد 6 سال کی عمر میں والدہ کا چلے جانا، پھر دادا کا چلے جانا دنیا سے، پھر طائف کے لوگوں کا پتھر برسانا، یہ تمام چیزوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے تھے۔ اس غم کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کے نبی جو اس میں صبر کیا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو معراج کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ غم کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کے لیے معراج کا سیر کرائے، عرش پر بلا کر سیر کرائے۔ دیکھیں جب انسان جب بھی مشکلوں میں پڑتا ہے تو اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر جو بھی اللہ کی طرف سے جو احکامات، جو آزمائشیں آتے ہیں یا کچھ خوشی کے موقع آتے ہیں تو ہر چیز پر صبر کے ساتھ اور اللہ کے انعامات پر شکر کرتے ہوئے شکر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ ہر وقت ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔